اب ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو عدالت کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، زرتاج گل صاحبہ اور ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں، ان کے سر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر؟ کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں؟ جی، یہ عدالتوں سے سزا ہوئی ہے اور بہت عرصے سے یہ کیسز چل رہے تھے۔ 2.25 سال ہو گئے۔ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا 2022 میں سوری، تو اب یہ دیکھیں نا، ان کا اپیل کا رائٹ ہے ان کے پاس۔ یہ تو سزائیں ہوئی ہیں، میں نے آپ ہی سے سنا، میں نہیں دیکھ سکا آج کی نیوز۔ تو وہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو اپیل کا رائٹ ہے، وہ اپیل میں جانا چاہیں تو اپیل میں جا سکتے ہیں۔ اور باقی تو دیکھیں نا، یہ 9 مئی کا واقعہ تو واضح ہے، جو اس طرح کے ہوا ہے وہ تو کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا نا۔ جو کچھ ہوا ہے، یعنی جو ہمارے کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ لاہور میں، اسی طرح جو انسٹالیشن ہے، فوجی تنصیبات ہیں اور شہیدوں کے جو یادگاریں ہیں، تو ان پہ حملے تو قبول نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی بھی جو ہے نا پاکستان کا محب وطن شہری بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں۔ اس میں تو کوئی ان کو اپنے بھی ساری پارٹی جو ہے وہ بھی ایکنالج کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوا ہے۔ اب اس کا سارے ایویڈنس اور اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں کورٹس میں۔ اب ان کو اپیلز کا رائٹ ہے، لیکن اس سے سیاست میں بہت بڑی تبدیلی، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے مین جو لیڈرز ہیں جو اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں، تو لازمی طور پہ وہ تو اب اسمبلی میں اپنا رول پلے نہیں کر سکیں گے، اور ان کی جگہ پہ نئے نمائندے ہوں گے، اور لازمی طور پہ سیاست میں اثر ہوگا۔ ایک سیاست نئے موڑ پہ آ گئی ہے پاکستان میں۔ بڑی کوشش کی گئی، کئی طرف سے آپ کو اندازہ ہے کہ کوشش یہ ہوئی تھی کہ کہیں ایسا ہو کہ اس کا کوئی جن لوگوں نے کیا ہے وہ اپنی معافی مانگیں، اور پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ڈیفرنٹ صورت ہو سکتی تھی۔ لیکن اب جب انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، کسی کا نہیں ہے، تو پھر تو پیور ایویڈنس پہ ہی فیصلہ ہونا تھا نا۔ تو فیصلہ ہو گیا، اس کا امپیکٹ تو بالکل آئے گا سیاست میں۔ یہ بڑے جو پی ٹی آئی کے یعنی لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہے۔ اب ریئیکشن کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا یا دوسرے سیاسی جماعتوں کا، ٹھیک ہے۔ لیکن شیخ، یہ جو ایک جیسے آپ نے بات چیت کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب مداخلت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے، ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو بات چیت ہے نا کہ اس میں مداخلت ہماری طرف سے سیاسی طور پہ تو ہم ہر وقت کہتے رہے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے تھے، اور ابھی بھی کوئی اس سے دیکھیں نا، پی ٹی آئی تو ایز اے جماعت ہے، پوری ایز اے جماعت ہم ان کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں، ہم نے تو ان کو انوائٹ کیا ہے۔ یہ اگر بات چیت ہوئی، میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، چاہے پولیٹیکل لائف ہو یا میری بزنس لائف ہو، جب بھی میں کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوں تو اس سے کوئی نہ کوئی آپ کو بینیفٹ ملتا ہے۔ ایون ہم جو انڈیا ہمارے اوپر ہمارا دشمن ہے، اور پورا جو ہے ہمیں اس نے حملہ کیا بھی، اور سرین ناجائز حملہ کیا اور ایسکلیشن کی، اس کے باوجود پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے گورنمنٹ کا، اور کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نا، ابھی ریسنٹ بار بھی ہوئی کہ جو پانی پہ اور کشمیر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ان کو سب کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ تو ہر وقت ہر ایک کو، پولیٹیکل لوگوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جو مناسب چیز ہے اس کو لائے عمل بنا کے اس کا ڈیسیژنز ہونے چاہیے۔ تو ابھی بھی کوئی ایسا ہی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ ان کو موقع ہے کہ وہ بیٹھے اور بات چیت کریں، کیونکہ جو واقعات 9 مئی کے ہوئے ہیں وہ تو کوئی بھی اس کو درگزر نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ جو ایک تاثر ہے یا حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ، جس میں جیسے حال ہی میں شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہوئی،
ज़ैन कुरैशी साहब आज रिहा हुए, तो एक तासुर तो ये है कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या पार्टी छोड़ दी, शायद हुकूमत या जो ताकतवर हल्के हैं वो उनके लिए कोई सॉफ्ट कार्नर रखते हैं। ये आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रही है, पीटीआई दे रही है और सामने है, वाक़यात तो ये सामने है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि प्योरली एविडेंस पे अदालतें तो फैसला करती हैं और फिर उनको हायर कोर्ट्स में अपील का राइट है। तो हर जगह आकर अदालत कोई ना कोई उनकी, ये अगर बात में कोई हकीकत होती, मकसद है कहने को तो वो कह रहे हैं कि कुछ को हुआ है कुछ को नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई एविडेंस और सबूत की बुनियाद पे हुए। उनके बड़े बड़े वकील, पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लायर्स मौजूद थे वहाँ। तो जो कोई लीगैलिटी इसमें फैसला तो लीगल मैटर्स पे होता है या जो शहादतें हैं उसके ऊपर होता है। तो अगर कोई ऐसा फ़र्क है तो उनके पास राइट है, वो जाके अपील करें। और अगर हर जगह से ही उनका नहीं होता तो फिर उनमें कोई लकूना है ना उनकी बातों में, तभी फैसले उनके फेवर में नहीं आ रहे ना। नहीं तो आपने देखा शाह महमूद कुरैशी जैसे आपने कहा, उसका तो कोई, वो तो उनका मेन अपोजिशन लीडर है, तो उसको अगर रिहाई हुई है तो वो क्या फिर वजह है? क्योंकि फिर वो तो उसको रिकग्नाइज करते हैं, उनका नंबर 2 है खान साहब के बाद, वही उसकी उनकी पोजीशन है और एक प्रोमिनेंट उनका लीडर है। तो उनकी भी तो, उनको भी तो रियायत और सहूलत हुई है ना। तो ये भी तो आप अंदाज़ा कीजिए ना कि उसको क्या वो ऑन नहीं करते, क्या वो समझते हैं कि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है? लेकिन शेख साहब चलें, जो कुछ इस वक्त जहाँ पर दूसरी हमने चीज़ों का जिक्र किया या तनकीद का जिक्र किया, वहाँ पर आपके इल्म में होगा कि आज एपीसी एक निजी होटल में होनी थी, लेकिन तनकीद हुकूमत के ऊपर ये हो रही है कि जो एक अपोजिशन अलायंस है उसको एपीसी करने की इजाज़त तक नहीं दी गई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइश गाह पर एपीसी बुलानी पड़ी। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को एटलीस्ट एपीसी की इजाज़त देनी चाहिए थी कि अपोजिशन अलायंस अपनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वो कर सकता? ये इनवाइट कर रही है कि आए, आके बैठ जाएं, और हुकूमत की तरफ से भी जो है ना कौमी असम्बली में भी बन सकती है। स्पीकर साहब सारी पार्टियों को बुला, पहले भी इनवाइट किया, तो एपीसी ही थी ना वो, जिसके को स्पीकर साहब ने इनवाइट करके तमाम पार्टियों को एक बुलाई, लेकिन वो भी उन्होंने सुनी नहीं। उसमें कभी जो JUI है, जो 26वीं तरमीम में साथ मिल के इन्होंने तरमीम सारे अमेंड किए, जो कोई उसमें तब्दीली थी, और वो मानी इनकी बात। लेकिन जैसा ही वो बात मानी गई तो ये JUI से भी इन्होंने कहा ये उनसे भी हमें इख्तलाफ करते, आखिरी वक्त पहले सब बातें मानी गई इन्हीं की अमेंडमेंट्स। तो ये तो आप देखिए ना, किसी जगह बैठना ही नहीं चाहते, इनका रवैया ही नहीं है कि वो आके बैठ के मुज़ाकरात करें। ये स्पीकर साहब ने जो पिछले दिनों में ऐसे पर जिक्र किया, तो एपीसी तो ऑलरेडी बुलाई गई थी स्पीकर, और अभी भी वो अगर उसकी तरफ कोशिश की जाए तो नेशनल असम्बली में जो भी पार्टी हैं या इवन दूसरी पार्टी भी है तो ज़रूर बुलाई जानी चाहिए एपीसी में, तो कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के कंसेंसस बनाना चाहिए, इसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन शेख साहब, ये जो एक चीज़ सामने आ रही है कि हुकूमत की अपनी पॉलिसियों से, आपका अपना ताल्लुक जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी शायद आपकी पॉलिसियों से खुश नज़र नहीं आ रही। हाल ही में जो आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई कम्युनिटी की, उसके बाद ये भी एक बिजनेसमैन की गुफ्तगू सामने आई कि अब सियासतदानों को भी कुछ सीखना चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन नहीं है? जी वो तो उन्होंने खुल के कहा है जी। आर्मी चीफ से जो फील्ड मार्शल साहब से मुलाकातें की हैं वो नाखुश हैं। हमारे अब जो फैसले हुए इसके बारे में, जो कि सेल टैक्स पे सज़ाओं की बात है, देखिए मसला ये नहीं है, मसला तो ये है कि उनके साथ बैठ के स्टेक होल्डर के साथ मिल के फैसले होने चाहिए ना। ये तो मैं, हालांकि मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ, फेडरल मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़्यादा हमें आपस में ये बजट अनफॉर्चुनेट हुआ ना। हमारा तल्लक, हमारी पार्टी का तल्लक है, बिजनेस कम्युनिटी हमेशा हमारी पार्टी को सपोर्ट करती है, और मैं खुद वाहिद हूँ जो फेडरल मिनिस्टर हूँ, और मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है जो तीनों पाकिस्तान के बड़े चैम्बरों से एज अ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट की है। मैंने, मेरे बेटे ने और मेरे फर्स्ट कज़न ने कराची, लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर्स की को प्रेसिडेंट की है। मेरे ग्रुप है हर जगह, जिन उनके साथ हूँ मैं, मेरे और वो ग्रुपों में यानी हम मिल के फैसले करते हैं। तो ये होना ये चाहिए कि मैं अभी भी ब्रिज बनना चाहता हूँ कि कोई खामखा एक दूसरे से गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी तो मेन बिजनेस कम्युनिटी के हमेशा सपोर्ट से ही इलेक्ट होते रहे हमारे मेंबर,
اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی فرق ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں. کوئی اتنا فرق نہیں ہے, کافی کچھ سیل ٹیکس میں حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں, اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ, اس میں کافی کچھ خدشات کو دور کیا. یہی خدشات پیپل پارٹی کے بھی تھے اور اس میں کافی کچھ دور کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ ہے جو بزنس کمیونٹی کو اپریہینشن یہ ہے کہ ایف بی آر کے لوگ جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان اپنی جو ان کو پاور دی جاتی ہے, وہ کئی جائز نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مثلاً کہ ہم اگر کیس ہمارے جاتے ہیں اور وہ کسی لیول پہ وہاں پہ کوئی انکم ٹیکس آفیسر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ہم اپیل میں جاتے ہیں تو سارے کیس اپیل میں فرض کے لیے مانے جاتے ہیں, تو انکم ٹیکس آفیسر کو بھی تو پوچھنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر ایک کو. تو یہ چیزیں کئی بار ڈسکس ہو چکی ہے ایف بی آر میں. ایف بی آر کو ہم سارے مانتے ہیں کہ فردر امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے ایف بی آر کی وہ ایک راست قدم ہے, بہتر قدم ہے. اور آرمی چیف کا تو ہم بڑا شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کیا اور بیچ میں انہوں نے ایک برج کا کردار کرتے ہوئے معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا. دیکھیے ہمارے بزنس, میں ہوں اس وقت فیڈرل منسٹر انویسٹمنٹ کا, میں اپنے باہر کے انویسٹر کو کس طرح اٹریکٹ کر سکتا ہوں جب میرے اپنے ملک میں میری بزنس کمیونٹی اسٹرائک پہ ہے, تو میں کیا کہوں گا ان کو. تو یہ ہمارے اپنے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ایسا معاملہ ہونا ٹھیک ہے. لیکن پھر سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے کمپنیاں ہیں وہ ابھی بھی پاکستان آ رہی ہیں, یا یہ جو حال ہی میں ایک تاثر دیا گیا تھا کہ خود پاکستان کی جو کمپنیاں یا پاکستان سے کمپنیاں باہر جا رہی ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا ہر چیز سامنے ہے. ہمارے یہاں آ رہا ہے ابھی $3 ارب کے اندر ہماری اس سال کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہوئی ہے. پچھلے سال بھی یہی تھی. ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو سب سے زیادہ کام یہ کر رہے ہیں جو ریگولیشنز کو ٹھیک کر رہے ہیں, جو ون ونڈو آپریشن کر رہے ہیں. ہم نے بہت کام کیا ہے بی او آئی میں, اور ہم نے قومی اسمبلی میں آسان پروگرام اسکیم کے ساتھ ایک بل پیش کیا ہے جو کہ ہماری قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہی پاس کی. ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں, جب تک ہم آسانیاں نہیں پیدا کریں ہمارے یہاں ٹھیک ہے نہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں ان کو پاکستان آنے کے حوالے سے تحفظات ہیں؟ بالکل ہے, بالکل ہے. میں نے اپنی کمپنی کے لیے 2 بڑی کمپنیوں سے جوائنٹ وینچر کیے. ایل جی گروپ آف کوریا سے میں نے یہاں کیمیکل کا پلانٹ لگوایا ان کے ساتھ, اور برناس ملائیشین کے سب سے بڑے جو ٹوٹل سارا رائس وہاں امپورٹ کرتے ہیں, وہاں ہم نے رائس کا ان کے ساتھ مل کے پلانٹ لگایا. تو مجھے تجربہ ہے کہ وہاں ان کو کافی کچھ ان کے اپریہینشنز ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو ختم کوشش کر رہے ہیں, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے بیوروکریسی بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے, کیونکہ اگر ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ہمارے $3 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے نا جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پڑوس میں کے ممالک میں چاہے یو اے ای ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے انڈیا ہو, وہاں تو بہت زیادہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بیٹنا اور ہماری اب جو اڑان پاکستان پروگرام ہے وہ صرف ہے ہی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ. وہ تبھی آئے گی اگر باہر کا کوئی ٹیکنالوجی آئے گی یا انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارے یہاں انڈسٹری بڑھے گی نا. ہمارے یہاں انڈسٹریل گروتھ تو ہو نہیں رہی, پچھلے 2-3 سال سے نہیں ہو رہی, جس کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اٹریکٹیو بنانا ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت, لیکن ابھی تک باہر والوں کی جو اپریہینشنز ہیں وہ کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئی, اور ہم بتدریج اس کو. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد امجد نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور پی ٹی آئی کی جو آنے والے دنوں کے حوالے سے اسٹریٹجی ہوگی اس حوالے سے ہم ان کی جو رائے ہے, اور جو ایک 5 اگست کو احتجاجی تحریک پی ٹی آئی شروع کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے ہم نیازی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں.